چور کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 38 کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی کیا ہو، عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ یہ چوری کے جرم کی وجہ سے اللہ نے سزا بتائی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے، اللہ کمال حکمت والا ہے۔ اس سزا کے پیچھے بھی اللہ کی کئی حکمتیں ہیں۔ تو یہ سزا قرآن میں آئی ہے کہ حدیث میں آئی ہے؟ قرآن میں۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ نے یہ سزا دینے کا اعلان کیا کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ کافروں کے لیے، کافر چوری کرے تو یہ سزا ہے۔ اگر مسلمان سلطنت میں کافر رہتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، اس کو بھی یہی سزا ملے گی، لیکن بنیادی طور پہ یہ سزا ایک اسلامی ملک کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ اس نے کلمہ توحید پڑھا ہوا ہے کہ چوری بھی کر لے تو اس کو کچھ نہیں کہنا، نہیں کہا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو امام صاحب ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، جگا رہے ہیں، خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں، یہ اسی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی، چونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور چونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ لیکن وہ احادیث کیوں بھول جاتے ہیں کہ کئی ایمان والے جنت کی بجائے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں بالآخر نکال لیا جائے گا اگر ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، لیکن جب تک نکالا جائے گا تب تک کیا بنے گا؟ دنیا کی آگ ہم کتنے منٹ کے لیے برداشت کر سکتے ہیں جی؟ 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، 5 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر 1 گھنٹہ اس آگ میں ڈال دیے کیا بنے گا ہمارا دنیا میں اور آخرت میں؟ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی ایسے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اور آپ کی شفاعت سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک جہنم میں رہیں گے تب تک کیا بنے گا؟ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ تو اس سے کئی گنا تیز ہے، 70 کے قریب۔ امام صاحب کا پیغام یہ ہے، فلا تأمنہ ان یحبسک فی النار بمعصیۃ واحدۃ من معاصیہ، تو اللہ سے بے خوف نہ ہو اس معاملے میں کہ وہ تجھے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈال دے اور وہاں پہ روک لے۔ فلا تأمنہ، پس تو اس اللہ رب العزت سے بے خوف نہ ہو اس بات سے کہ یحبسک کہ وہ تجھے روک لے گا، فی النار آگ میں، جہنم میں، بمعصیۃ واحدہ من معاصیہ، اس کی نافرمانیوں میں سے کسی ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ معلوم نہیں کہ اللہ کس گناہ کی وجہ سے پکڑ لے۔ آپ اللہ کی رحمت کی امیدوں پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، جب کہ ڈر رہتا ہے کہ اللہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے پکڑ لے تو کیا کریں گے؟